بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم صلی علیہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون تضاد و ازداد۔ جس طرح یہ کائنات مجموعہ ازداد ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ازداد و تضاد کا مرقع ہے۔ نور و ظلمات کے حسین امتزاج سے یہ کائنات جلوہ آ رہا ہے۔ دن اور رات کی تقسیم میں زمانے کا لامتناہی سفر جاری ہے۔ اسی میں بود و نابود کی عظیم کارفرمائیاں ہو رہی ہیں۔ وقت کا سلسلہ مستقبل اور ماضی سے قائم ہے۔ مستقبل کو ماضی بنانے والے زمانے کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال موجود لمحے کا نام ہے۔ یہ لمحہ کئی صدیاں نگل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدیوں کو نگلنا ہے۔ یہ کائنات ہمہ وقت تبدیل ہو رہی ہے، لیکن یہ کائنات کبھی نہیں بدلتی۔ یہ کائنات ہمہ وقت تبدیل ہو رہی ہے، لیکن یہ کائنات کبھی بدلتی نہیں۔ یہی اس کا تضاد ہے اور یہی اس کا حسن ہے۔ رات کے دامن سے نور آفتاب نکلتا ہے اور شام اس سورج کو نقاب پہنانے چلی آتی ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، اور کوئی مقام نہ مشرق ہے نہ مغرب۔ اس تضاد میں کوئی تضاد نہیں۔ اسی طرح قوس اور خط مستقیم دو مختلف قسم کے خطوط ہیں، لیکن ایک حد سے پرے قوس اور خط مستقیم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تخلیق میں تضادات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ تضادات سے ہی افراد، احوال اور اشیاء کی پہچان ممکن ہے۔ خیر کو سمجھنے کے لیے شر اور شر کو جاننے کے لیے خیر کو تخلیق کیا گیا۔ ایک دوسرے کی ضد کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کا اپنا الگ وجود موجود ہے۔ اگر خیر کا تصور نہ بھی ہو تو شر کسی اور نام سے موجود رہے گا۔ دونوں کو تخلیق کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ اسی طرح ازل کو جاننے کے لیے ابد اور ابد کی پہچان کے لیے ازل کا علم ضروری ہے، لیکن ازل اور ابد الگ الگ وجود میں موجود ہیں۔ زندگی ازل ہے تو موت ابد۔ یہاں زندگی سے مراد ابتدائے حیات ہے، اور موت اس مقام کو کہیں گے جہاں تصور مرگ و حیات مرتا ہے۔ جس مقام کے بعد کوئی موت نہ ہو وہی ابد ہے۔ تضادات کو جاننے کے لیے علم الازداد کا جاننا ضروری ہے۔ یہ وسیع علم ہے۔ نفی اور اثبات، لا اور الہ، عزت اور ظلم، عزت اور ذلت، ظلم اور رحم، ظاہر اور باطن، خارج اور داخل، روح اور مادہ، غم اور خوشی، زندگی اور موت۔ غرضے کے ہر اسم اور صفت کے مقابل ایک اور اسم اور ایک اور صفت موجود رہتی ہے، جس سے اس اسم اور اس صفت کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ لامحدود کی پہچان محدود ہے۔ انسان اپنے لامحدود کی پہچان محدود ہے۔ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے تو اسے رب کی پہچان اور اس کائنات کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔ اپنی پہچان کے سفر میں تضادات سے آشنائی ہوتی ہے۔ ہنسنا اور رونا، جاگنا اور سونا، پانا اور کھونا، ہونا اور نہ ہونا ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ تضادات تفسیر حیات کے حسین ابواب ہیں۔ یہ تضادات تفسیر حیات کے حسین ابواب ہیں۔ استقامت ہو تو یہ تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔ رنگوں کا تضاد بے رنگی میں ختم ہو جاتا ہے، اور الفاظ و آواز کا تضاد سکوت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ پہچان ہو جائے تو حاصل و محرومی اور کامیابی و ناکامی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ کامیابیوں کی منزلیں طے کرنے والا ناکامی کے عبرت کدے میں دم توڑ سکتا ہے۔ ناکامی کی افتاد سے نکلتا ہوا انسان کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ غریب الوطنی میں مرنے والا سکندر عظیم فاتح بھی تھا۔ ہکلانے والی زبان اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتی ہے۔ غریبی میں بادشاہی بھی ہو سکتی ہے اور بادشاہی میں فقیری بھی ممکن ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔
بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ بلند مقاصد کا سفر بھی تضادات سے مبرا نہیں ہوتا۔ ایک مقصد کی کامیابی دوسرے مقاصد کی ناکامی بھی ہے۔ ایک آرزو کو پورا کرنے کے لیے کتنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اگر معیار بدل جائے تو حاصل اور محرومی میں فرق نہیں رہتا۔ فرعون کامیاب بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس دولت تھی، لوگوں میں عزت تھی، صاحب امر بھی تھا، اس کا حکم نافذ بھی تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، صحرا بصحرا، جو بجو پھرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ کون کامیاب تھا اور کون ناکام، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے شروع ہوا۔ کتنی بلندی اور کتنی ابتلا، تضاد ہے لیکن تضاد نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں تضادات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں، تضادات کائنات میں ہیں، بلکہ فاتر حقیقی کی صفات عالیہ پر غور کیا جائے تو ہمیں ہمارے تضادات کچھ اجنبی نہیں محسوس ہوں گے۔ زندگی عطا فرمانے والا کچھ عرصے کے بعد موت عطا فرماتا ہے، زندگی واپس لے لیتا ہے۔ وہ خود ہی کسی کو ملک عطا فرماتا ہے اور خود اسے معزول کر دیتا ہے۔ وہ عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ حساب کرنے پر آئے تو رائی کے دانے تک کا حساب کر لے، بخشش کرنے پر آئے تو سیئات کو حسنات میں بدل دے، محنتوں کو فاقے سے گزار دے، اور چاہے تو کم محنت کرنے والوں کو بے حساب عطا فرما دے۔ وہ کبھی خزانے عطا فرماتا ہے اور کبھی وہ قرض حسنہ بھی مانگتا ہے۔ اس کے کام عجب ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے باوجود آدھی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر وجود کا رزق اس کے ذمہ ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں ان تضادات میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مخالف، اپنے دشمن کو مارا نہیں، وہ قادر ہے، لیکن اس نے شیطان کو زندہ رکھا ہے۔ یہی سب سے بڑا تضاد ہے اور یہی اس کا حل۔ ہمیں تضادات سے جنگ نہیں کرنا، تضادات کو احسن طریقے سے حل کرنا ہے۔ ہمارا نظریہ اپنی جگہ پر درست، لیکن دوسروں کے نظریات ان کے لیے اتنے ہی مقدس و بامانی ہیں۔ ہمیں اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کا حق تو ہے، دوسروں کو قتل کرنے کا حق نہیں۔ اللہ نے اپنی زمین میں اپنے نام ماننے والوں کو جس طرح برداشت فرمایا ہوا ہے، اسی طرح ہم بھی دوسروں کو ان کے عقائد کے اختلاف کے باوجود برداشت کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں مختلف نظریات کا ہونا زندگی کا حسن ہے۔ کسی انسان سے اس لیے نفرت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا لباس ہمارے لباس سے مختلف ہے۔ تضادات کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور عقیدہ الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند عقائد دوسرے عقیدوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ ایک انداز کی صداقت دوسرے انداز کی صداقت کو غلط سمجھتی ہے، باطل سمجھتی ہے، حالانکہ سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی باطل نہیں۔ ہمیں تحمل سے دوسرے کے نقطۂ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدہ پر متفق ہونا مشکل ہے۔ ایک گروہ نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، دوسرے نے دوسری۔ یہی اختلاف کی وجہ ہے۔ کتابی علم کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے، سب کی آنکھوں میں ایک جیسے آنسو ہیں،
اور ہر انسان نے اس دنیا میں چند معدود ایام گزارنے ہیں۔ جو انسان ہماری نگاہ میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا منظور نظر ہے۔ عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہ عقائد بیان بلکہ حسن بیان کی باتیں ہیں۔ اصل عقیدہ ہمارا عمل ہے، دوسرے کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ فریقین میں محبت ہو تو عقیدے کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ زندگی وجودیت ہے، روحانیت ہے، جنسیت ہے، حسیت ہے، وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، معاشی استحکام کا نام ہے، حقیقت ہے، خواب ہے، تقدیر ہے، تدبیر ہے۔ یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے، یہ سب صحیح ہے، اس میں الجھاؤ نہیں۔ لیکن میری زندگی میرا ہی نام ہے، میرا عمل ہے، مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ سورج کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ تضاد تخلیق ہی حسن تخلیق ہے، تضاد فکر حسن ہے، تضاد اعتقاد ہی زمین پر حسن عقیدت ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی میں کوتاہی نہ کرے، اپنی بلند نگاہی کا لطف اٹھائے، اسے کرگس کی مردار خوری سے کیا عناد۔ مور اپنے پروں کو پھیلا کر رقص کرے، اسے کووں سے کیا ضد۔ جو انسان اللہ کے جتنے قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ذات اللہ کے بہت ہی قریب ہے وہی کائنات کے لیے رحمت ہے۔ پستیوں کی خدمت سے بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تضادات کو خالق کے حوالے سے پہچانا جائے تو تضادات میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہ تضادات نفرت کے لیے نہیں، محبت اور پہچان کے لیے ہیں۔ خالق حق ہے، خالق حق ہے، تخلیق اپنے ہمہ رنگ جلووں سمیت برحق ہے۔ مخلوق اپنے عقائد و نظریات کے تضادات کے باوجود عین حقیقت ہے۔ نجات عمل اور حسن سلوک میں ہے۔ والسلام۔